میں جدا سے دیق اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور ARYQTV آج سے ایک ایسے پروگرام کا آغاز کر رہا ہے جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت ہے، جس کا نام ہے یار غار۔ اور یار غار کے عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں مسلسل حاضر ہوں گے، اور ذیلی عنوانات جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شخصیت اتنی بڑی ہے، تاریخ اسلام کی اتنی عالی شان شخصیت ہے، اور ایسی خدمات ہے کہ جماعت صحابہ میں بھی کوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نظر نہیں آتا۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کے بعد پوری امت میں اگر کوئی افضل ترین ہستی نظر آتی ہے انسانوں میں، تو وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر تاریخ عالم پر نظر ڈالیں تو اس میں ایسے افراد گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے کارہائے نمایاں کے ساتھ اپنی یادداشتیں چھوڑی ہیں، لیکن بطور خاص اگر ہم 1450 سال پر نظر ڈالیں اور ابتدائے اسلام سے لے کر اب تک اگر ان تمام چیزوں کو دیکھیں، تو اس میں تاریخ اسلام میں جو چیزیں نظر آتی ہیں، جو شخصیات نظر آتی ہیں، وہ نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصاحبین یعنی صحابہ نظر آتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کی اگر ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کو بھی جناب سیدنا صدیق اکبر جیسا کوئی صحابی میسر نہیں آیا۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے اپنے حبیب علیہ السلام پر کہ جو کمپینینز آپ کو ملے وہ بھی ایسے ملے کہ آج دنیا ان کا نام عزت و احترام سے لیتی ہے اور ان کے ناموں پر اپنی جانیں قربان کرنا چاہتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نامی اسم گرامی عبداللہ ہے، جن کی کنیت ابو بکر ہے، جن کا لقب عتیق ہے، اور مختلف کتب میں آپ کے بے شمار القابات موجود ہیں۔ آپ کی شخصیت کے حوالے سے آج بات ہوگی، آپ کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے بات ہوگی۔ یہ سیکوینس چلتا رہے گا انشاءاللہ، اور آپ کی شخصیت کا ہر پہلو کوشش کریں گے ہم کہ اس کو ڈسکرائب کیا جائے، ناظرین تک پہنچایا جائے۔ ایسی عظیم الشان ہستیوں کو پڑھنا چاہیے، ان کی خدمات کو پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور اس کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم صحابی کو دیکھیں کہ جو سفر میں بھی ساتھ ہیں، حضر میں بھی ساتھ ہیں، جو دنیا میں بھی بظاہر آپ کے ساتھ ساتھ سفر کرتے رہے، اور آج آرام گاہ بھی آپ کی نبی مکرم علیہ السلام کے پہلو میں نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب، ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ہیں، تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ ممتاز و معروف شناخہ جناب الحاج محمود الحسن اشرفی تشریف فرما ہے کہ جو آقا علیہ السلام اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ ہی کی خوبصورت آواز میں آغاز کرتے ہیں نعت رسول مقبول، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد سلسلہ کلام۔ آئیے درود پاک پڑھیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ دیوانی ہے دنیا بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے۔ دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں
مہتاب کا عالم کیا ہوگا، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والآل والصحب ثم التابعين لهم، أهل التقى والنقى والحلم والكرم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على النبي وأهل البيت كلهم۔ کیا کہنے سبحان اللہ، صدیوں سے پڑھا جاتا رہا یہ قصیدہ، جو قصیدہ بردہ شریف ہے اور جو مقبول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ قصیدہ پیش کر رہے تھے اپنے خوبصورت آواز و انداز میں، اور ایک شعراء آفاق انداز ہے کہ جو مقبول ہے پوری دنیا میں الحمدللہ، الحاج محمود الحسن اشرفی۔ ہم آج بات کر رہے ہیں یار غار و مزار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ناظرین، جب بھی ہم کسی شخصیت کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں یا معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ولادت کو دیکھا جائے، پھر ان کے خاندانی پس منظر کو دیکھا جائے، تاکہ اس شخصیت کے حوالے سے مکمل تعارف جو ہے وہ ہم تک پہنچ جائے۔ چونکہ یہ پہلا پروگرام ہے، اس اعتبار سے آپ کی ولادت اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ابتدائی زندگی ہے اس کے حوالے سے ہم چاہیں گے مفتی صاحب کچھ ارشاد فرمائیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबी बारक वसल्लम। हज़रत शाह नियाज़ अहमद बे नियाज़ बरेलवी साहब जो है वो हुज़ूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में अर्ज़ करते हैं, अमीरुल मुमिनीन सिद्दीक़ अकबर, इमामुल मुस्लिमीन सिद्दीक़ अकबर, रईसुल आशिकीन सिद्दीक़ अकबर, अनीसुल आरिफ़ीन सिद्दीक़ अकबर, इमाम हर किहो में अस्सहाबा के शुदे दिल जुज़ई सिद्दीक़ अकबर, बजमाए सहाबा शुद मुकर्रर नबीरा जानशीं सिद्दीक़ अकबर, अफ़दलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदुल औलिया अल मुहम्मदीयीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के क्या कहने। क्या बात। हुज़ूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो विलादत बासआदत है, इसके हवाले से जब हम कुतुब उठाते हैं तो हमें पता चलता है कि आपकी विलादत बासआदत आमुल फ़ील का जो वाक़िया है उस वाक़िए के 2 साल और चंद माह बाद हुई। अच्छा, पिछले वक्तों में उस वक्त रवाज ये था, अरब के अंदर तारीख़ इस तरह ज़्यादा याद नहीं रखी जाती थी, वाक़ियात होते थे ना, मशहूर वाक़ियात से, चूँकि उस वक्त जो है वो तकवीम, ये हिजरी तकवीम तो थी नहीं और दूसरी तकवीम भी उनके यहाँ राइज नहीं थी, तो वो वाक़ियात की बिना पर जो है वो तारीख़ का एहतमाम करते थे। तो चूँकि वाक़िया फ़ील बहुत बड़ा वाक़िया, सूरह फ़ील पूरी उसके बारे में नाज़िल कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में मौजूद है, तो उस वाक़िए से वो लिंक अप करते थे, चीज़ों को याद रखते थे कि आमुल फ़ील वाले वाक़िए के इतने अरसे बाद, ये इससे इतने अरसे पहले। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो विलादत है वो वाक़िया आमुल फ़ील के 2 साल और चंद माह बाद हुई। अब वो जो चंद माह उनके अंदर इख्तिलाफ है, बाज़ ने 2 माह भी कहा है, बाज़ ने 3 माह भी लिखा है, बाज़ ने 6 माह भी लिखा है, तो हम आसानी के लिए कहते हैं 2 साल और चंद माह, आप जो है वो 2.5 साल अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आप 2.5 साल कह लें जो है वो आसानी के लिए। तो इस वक्त आपकी विलादत हुई, आपके विलादत जो हुई है कुरैश में हुई है, और कुरैश का कबीला जो है बनु तैम मशहूर कबीला था, उसमें आप पैदा हुए। आपके वालिद माजिद का नाम नामी इसमें गिरामी अबू कुहाफ़ा उस्मान बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बाद में सहाबी रसूल हो गए थे, उस वक्त तक हालत इस्लाम में नहीं थे, बाद में जो है वो मुसलमान हुए। आपकी वालिदा माजिदा जो है वो मुल खैर सलमा बिनते सख्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये भी बाद में सहाबिया हो गई, दामन इस्लाम के अंदर आई, हुज़ूर जान आलम अलैहिस्सलाम की हल्का बगोश हुई हैं। दोनों ही जो है वो तैमी थे, बनु तैम से ताल्लुक़ रखती, तो आप यानी तैमी और तरफ़ैन हैं, यानी दोनों तरफ से, ननियाल नदियाल की तरफ से जो है वो आप तैमी बनते हैं। और बनु तैम जो आपका कबीला है, इन कबीले की भी अपनी एक ख़वास थे। आप पैदा हुए हैं तो अमीर कबीर घराने में पैदा हुए हैं, आप खुद रईस थे, बचपन से रईस थे, इब्तदाई हालात की बात है ना, तो आप बचपन से आप रईस थे। और आमतौर पर देखा यह गया है कि जो अमीर कबीर घराने के बच्चे होते हैं उनके अंदर कुछ खूबियाँ होती हैं और कुछ खामियाँ होती हैं। खूबियाँ तो ये होती हैं कि चूँकि अमीर कबीर होते हैं तो इसलिए दिल भरा हुआ होता है, तो इस्तिग़ना होता है, बेनियाज़ी होती है। आम तौर पर गरीब लोगों के अंदर, मोहताज लोगों के अंदर जो पैसे की जिस तरह की हवस होती है, वो अमीरों के जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके अंदर उस तरह की नहीं होती। एक्सेप्शन अपनी जगह पर है, लेकिन हम आम हालात की बात करें। लेकिन इसके मुकाबले में दूसरी तरफ बुराइयाँ बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, चूँकि पैसे की फरावानी होती है, माल दौलत की फरावानी की वजह से जो है वो अखलाकी बुराइयों का शिकार होती है। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये खूबी है कि आपके अंदर जो अमीराना खूबियाँ थी वो तो थीं, लेकिन उन बुराइयों से आप दूर नफूर थे। उस वक्त भी आप जो है वो शराब नोशी से दूर थे बतौर ख़ास, अखलाकी खामियों सबसे दूर थे बतौर ख़ास शराब नोशी, कि जैसे उस वक्त आम राय थी, बुराई नहीं समझा जाता था, लेकिन आप उससे बचते थे। इसी तरह आप उस वक्त भी बुत परस्ती से बचते थे, उस वक्त भी आप इस्लाम तौहीदी के हामिल थे। बाकी तो हुज़ूर हमने जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया, जारी बात उस वक्त जब कोई ईमान लाएगा तो ईमान शुमार होगा, लेकिन उससे पहले भी आप इस्लाम तौहीदी में बहरहाल थे। ठीक है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे मुख्तसर और जामे अंदाज में मुफ्ती साहब ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विलादत के हवाले से ज़ाहिर है जो फरमाया आपने कि सन की जो तरतीब अब हमारे पास सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद जो हम तक पहुँची है, वो तरतीब नहीं थी, तो वाक़यात को फॉलो किया जाता था कि किस वाक़े के कितने दिन बाद कोई चीज़ रूनुमा हुई है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से बहुत जामे और माने गुफ्तगू फरमाई आपने। मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घराने के हवाले से, उनकी फ़ैमिली के हवाले से क्या फरमाइएगा आप, क्या तफसीलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुख्तलिफ़ एतबारात से इम्तियाज़ अता फ़रमाए। उसमें एक इम्तियाज़ ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन ख़ानदान में आपको पैदा किया, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपके उसूल यानी आपके वालिद, आपकी वालिदा, उनको भी अल्लाह ताला ने इस्लाम की दौलत दी, और आपकी औलाद
ان کی اولاد، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں بہترین مقام عطا فرمایا. جیسا کہ ابھی حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ کے والد اور والدہ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت ایمانی عطا فرمائی. آپ کے والد فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے کر آئے، جن کی کنیت ابو قحافہ ہے، اور آپ کی والدہ کا نام سلمہ ہے اور ان کی کنیت ام الخیر ہے. اور مورخین نے لکھا ہے کہ آپ لفظاً اور مانن دونوں اعتبار سے بھلائی کی جامع تھیں، بھلائی اور خیر کی جامع تھیں، ام الخیر تھیں. اور آپ جو ہے ابتدائی دور کے اندر اسلام لانے والوں میں تھیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نسب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مناسبت یہ عطا فرمائی کہ آپ حضور علیہ السلام سے 6 واسطوں کے بعد 7ویں واسطے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آباء و اجداد یعنی نسب مل جاتا ہے. حضرت سیدنا مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کا نسب ملتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت سے، آپ کی رفاقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گھرانے کو شرف عطا فرمایا تھا. ایک شرف یہ تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پہلی بیوی تھیں ام قتیلہ اور ام قتیلہ انہیں کہا جاتا ہے، تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 2 اولاد دیں. ایک حضرت عبداللہ، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور دوسرے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. اور ان کے نام تاریخ میں مختلف اعتبار سے مشہور ہیں، لیکن ایک وصف میں جو یہ دونوں شامل ہیں وہ یہ کہ جب واقعہ ہجرت ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب روانہ ہوئے تو اس وقت حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ جو آپ کے ساتھ سامان تھا، کھانا تھا، اس کو باندھنے کے لیے اپنے دوپٹے کے 2 حصے کیے اور ذات النطاقین کہلائیں. اور اسی طریقے سے اسی وقت حضرت عبداللہ آپ کے ساتھ سفر میں ساتھ رہے اور بار بار آپ کی جانکاری کے لیے سفر کرتے رہے. اسی طریقے سے آپ کی دوسری جو اہلیاں ہیں انہیں ام رومان کہا جاتا ہے اور ان کا نام زینب ہے. اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اولاد دیں. ایک حضرت عبد الرحمن ہیں اور دوسرے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور ان کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبوب حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں. بالکل. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بے شمار فضائل ہیں اور آپ نے جو امت کے لیے صدقہ جاریہ کیا وہ آپ کی اولاد کے ذریعے سے آگے چلتا ہے کہ اس وقت ہمیں گھریلو اور خاندانی معاملات سے متعلق جو معلومات ہیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے خاندان کو بے شمار اوصاف عطا فرمائے اور ایک ممتاز خاندان عطا فرمایا. بہترین بنیاد فراہم کی ہمارے دونوں ہی اسکالرز نے ماشاءاللہ کہ آپ کی ولادت، آپ کی فیملی، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ اور اس کی خصوصیات کے حوالے سے بہت عمدہ. یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے والدین کو بھی اسلام کی دولت عطا ہوئی، خود بھی اس کے بعد آنے والے جو آپ کی اولادیں ہیں ان کے دامن میں یہ خوبی اور یہ وصف بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر اصحاب سے منفرد کرتا ہے. اور کئی خوبیاں ہیں آپ کی، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا. آپ کا خیر مقدم ہے یار غار آج حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آج کیا جمادی الثانی شروع ہوتا ہے اور ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے. چونکہ ظاہر ہے اس ماہ مبارک میں آپ کا عرس پاک منایا جاتا ہے اور پورا عشرہ ARYQTV تو الحمدللہ یہ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ پورا عشرہ ٹیمپلیٹس آپ دیکھیں، مختلف پروگرامز دیکھیں، ٹاک شوز دیکھیں، مناقب دیکھیں، دیگر حوالوں سے پروگرامز دیکھیں، پورا عشرہ آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے نظر آتا ہے. جی ARYQTV کی نسبت سے جو عشرہ منایا گیا ہے اب لوگوں نے باقاعدہ عشرے منانا شروع کر دیا الحمدللہ. اور یہ الحمدللہ ARYQTV نے اس کی ابتدا کی اور لوگوں میں محبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام کرنے کے لیے ایک صحیح کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اچھا، ہم اس حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کو اسلام کی دولت کیسے نصیب ہوئی، آپ مشرف و اسلام جو ہوئے اس کا احوال کچھ قبلہ مفتی صاحب ارشاد فرمائے تو بہت عنایت ہوگی. جی پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ جیسے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ زمانہ جاہلیت میں بھی بت پرستی سے دور و نفور تھے. بت پرستی آپ نے کبھی نہیں کی، آپ شروع سے ہی موحد تھے، یعنی اسلام توحیدی تھا. خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ نے ان 2 ہستیوں کے بارے میں یہ وضاحت کی ہے، پہلے بھی کتب کے اندر موجود ہے. اعلیٰ حضرت کا نام اسی لیے لے رہا ہوں کہ آگے جن الفاظ میں آپ نے بیان فرمایا نا ان الفاظ کا اپنا ایک لطف ہے. آپ نے اپنے ایک
आलिमाना और आशिकाना अंदाज में, आरिफाना अंदाज में फरमाया। एक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे सैयदना मौला अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम। इनके लिए आपने फरमाया कि ये दोनों हज़रात जो है वो आलम ज़ुर्रियत से रोज़े विलादत से सिन्ने तमीज़ से ज़हूर बेसत से वक्त वफ़ात और उस वक्त से फिर अबदुल आबाद तक मुवहिद मुकिनो तय्यबो ताहिरो नकी थे, हैं और रहेंगे। क्या कहने, क्या और कुफ्र और शिर्क का लॉस इनके पाक सुथरे दामनों को असलन ना पहुंचा ना पहुंचेगा। अल्लाह, यानी ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों हज़रात के लिए आला हज़रत ने ये कलिमात लिखे और फरमाया कि ये जो है वो शुरू से यानी मुसलमान, कमाल इबारत पढ़ी आपने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो पता चला कि एक है इस्लाम और एक है ईमान। ये तो ठीक है, तयशुदा बात है कि जब नबी ऐलान नबूवत करेगा तो उस वक्त जो दावत पर लब्बैक कहेगा तो उस वक्त अब मोमिन का इतलाक होगा, ईमान का इतलाक होगा। तो हाँ। लेकिन जहाँ तक बात है इस्लाम तौहीदी की, वो तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर और सैयदना मौला अली दोनों हज़रात ही शुरू से इस्लाम तौहीदी के हामिल थे, मुवहिद थे। फिर जब सरकार सामने ऐलान फरमाया तो सबसे पहले दावत पर लब्बैक कहने वाले भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना मौला अली। आज़ाद मर्दों में सबसे पहले लब्बैक कहा और हुजूर के दामन में आए हैं। दामन में तो पहले से थे, इस दामन में दामन ईमान की बात हो रही है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। और बच्चों में सैयदना मौला अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम, और ख़वातीन में उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और आज़ाद करदा गुलामों में सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हस्तियाँ जो है जो अव्वलुल मुस्लिमीन हैं, हुज़ूर जान अव्वलुल मुमिनीन हैं, हुज़ूर जान आलम अलैहिस्सलाम की दावत पर सबसे पहले लब्बैक कहने वाले, सबसे पहले ईमान लाने वाले। तो अब इस्लाम तौहीदी तो पहले से आपका था और हुज़ूर जान आलम अलैहिस्सलाम के साथ आपका ताल्लुक भी बड़ा मजबूत था। आपकी 16 या 18 बरस की आपकी उम्र थी जब आपकी सरकार अलैहिस्सलाम के साथ दोस्ती हुई है। और ऐसी दोस्ती हुई है कि वक्त विसाल जी कबल आप सैयदना सिद्दीक़ की अपनी उम्र जो है वो 16 बरस या 18 बरस थी जब आपकी सैयद हुज़ूर जान आलम अलैहिस्सलाम के साथ दोस्ती हुई, रिफ़ाक़त हुई, सोहबत। उस वक्त से आप हुज़ूर के दोस्त बने हैं। तो ऐसी दोस्ती की है और ऐसी ग़ुलामी की है कि ग़ुलामी का हक़ अदा कर दिया कि आज तक मज़ार में भी हुजूर के साथ ही हैं। यानी ज़िंदगी भर तो साथ रही हैं, कभी हुजूर के दामन को फिर छोड़ा नहीं, पकड़ा है तो फिर इस दामन को उन्होंने छोड़ा नहीं। ऐसा पकड़ा कि हर जगह साथ रहे, सफ़र में साथ, हज़र में साथ, और उसके बाद आज मज़ार में भी साथ हैं, क़यामत तक साथ। और रोज़े क़यामत भी जब उठेंगे तो जो है वो हदीस के अंदर हुजूर ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर का हाथ पकड़ा और सैयदना फ़ारूक आज़म का हाथ पकड़ा, फरमाया हाकज़ा नुबअसु यौमल क़यामह, हम क़यामत के दिन यूँ उठाए जाएंगे। तो ऐसा जो है वो साथ पकड़ा है सरकार अलैहिस्सलाम का कि छोड़ा ही नहीं। अब जो कबूल इस्लाम, कबूल ईमान है, कबूल ईमान की जहाँ तक बात है तो मुतअद्दिद अक़वाल इस बारे में मौजूद हैं। उनमें से एक इंतहाई मुख्तसर किस्से की तरफ इशारा कर देता हूँ वक्त की किल्लत को देखते हुए कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने एक ख्वाब देखा था। उस ख्वाब में आपने देखा कि आसमान से चांद है, उसके टुकड़े हुए और मुख्तलिफ घरों के अंदर टुकड़े चले गए, आपके घर में भी आया। बाकी घरों से टुकड़े उड़ के जो है वो चले गए वापस, लेकिन जो आपके घर में टुकड़ा था वो टुकड़ा मौजूद रहा। और दूसरी रिवायत में ये है कि वो सारे टुकड़े इकट्ठे होकर आपके घर में आ गए और आपने दरवाज़ा बंद कर लिया। तो आपने एक बंदे से ख्वाब पूछा, यहूदी आलिम से पूछा था ख्वाब, उसने कहा ये ऐसे ही है, ये जो है ये मुहम्मल ख्वाब है, इसकी कोई ताबीर नहीं है। बाद में जब सफ़र में आपकी मुलाकात हुई बुहैरा राहिब से, तो राहिब से जब आपने पूछा तो उसने पूछा कौन हो, तो आपने बताया मैं कुरैशी हूँ, कबीला कुरैश से ताल्लुक़ है। फरमाया तुम्हारी कौम में, तुम्हारे इलाके में एक नबी आएगा और तुम्हारा उसके साथ ताल्लुक़ होगा, तुम उसके वज़ीर होगे। तो ये वाक़िया जो है, ये किस्सा जो है, ये आपके ईमान लाने के जो ज़ाहिरी, हाँ जी, जो ज़ाहिरी असबाब बने ईमान लाने के, उनमें से एक सबब ये भी बयान किया था। और भी अक़वाल हैं, लेकिन जो जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि ये ईमान लाने का ज़ाहिरी सबब है। जहाँ तक इस्लाम की और तौहीद की बात है, वो तो आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बुत परस्ती के लॉस से बचाया हुआ था। तौहीद की नेमत आपको अल्लाह ताला ने अता फरमा रखी थी। क्या कहने, क्या सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि मैंने सब पर इस्लाम पेश किया, लेकिन जब अबू बकर पर इस्लाम पेश किया तो बिला तरद्दुद उन्होंने उसे कबूल फरमाया। ये भी आपका वस्फ़ है, यहाँ भी आपका तफर्रुद नज़र आता है। बार सूरत इस हवाले से हम बात करेंगे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की निस्बत से जो आपकी शख्सियत में निखार आया, अल्लाह अकबर, कि आज भी दुनिया अगर जानती है सैयदना सिद्दीक़ अकबर को तो हुजूर के खादिम ख़ास के तौर पर, हुजूर के यार गार के तौर पर, हुजूर के सफ़र और हज़र के साथी के तौर पर, हुजूर पर अपना जान और माल निसार करने वाले के तौर पर याद करती है। जो निखार आया मैं चाहता हूँ उस पर कुछ फरमाइए। मुसल्लम है मोहम्मद से वफ़ा सिद्दीक़ अकबर की, मुसल्लम है मोहम्मद से वफ़ा सिद्दीक़ अकबर की, नहीं भूली है दुनिया को अदा सिद्दीक़ अकबर की। कुरान मजीद
قرآن حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں میلاد کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے اکثر پڑھا کرتے ہیں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدیق اکبر کے احسانات مجھ پر اتنے ہیں کہ وہ اللہ ہی ان کا بدلہ دے سکتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محسن انسانیت ہیں، اس امت کے محسن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صدق و صفا عطا فرمایا، ایثار و قربانی کا جذبہ عطا فرمایا، بہادری کا جذبہ عطا فرمایا، دعوت و تبلیغ کی بے مثال آپ کے ہاں نظائر ملتے ہیں۔ سب سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ بیت اللہ کے پاس ہیں اور اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں تو لوگ آپ سے دست و گریبان ہو جاتے ہیں، آپ کو حد درجہ تکلیف پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے چہرے کی حالت بدل جاتی ہے، آپ غشی میں چلے جاتے ہیں۔ جب اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے ہیں، میرے محبوب کی کیا حالت ہے، ان کی کیا کیفیت ہے۔ حضور علیہ السلام سے مثالی محبت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور آپ محبت میں یہ مقام عطا فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ کو ایسا کامل ایمان دیا کہ آپ کے بیٹے نے کہا کہ بابا آپ میرے سامنے جنگ میں آ گئے تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تو میرے سامنے آتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ گویا زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، سب کچھ حضور پہ وار دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، ایک روحانی اور نورانی محفل سجی ہوئی ہے جس میں ذکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاری ساری ہے۔ وقفے کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سبحان اللہ، صحابہ میں جدا صدیق اکبر، اور واقعتاً جدا ہے، ہر وصف سے، ہر پہلو سے، ہر جہت سے، زندگی کا ہر گوشہ آپ کی جدا نظر آتا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے بعد جو وصف انسانوں میں جو نظر آتا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر آتا ہے۔ قرآن کریم کی وہ جو آیہ مبارکہ ہے رحماء بینہم، اگر اس حوالے سے ان الفاظ کے تناظر میں اگر ہم سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاننا چاہیں، کیا فرمائیے گا؟ رحماء بینہم کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں رحم دل، یعنی رحم دلی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ میں کہوں ختم ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ امت کے اندر انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے بعد انسانوں کے اندر جو رحم دلی کا وصف ہے یہ سیدنا صدیق اکبر پہ ختم ہے مبالغتاً، یعنی ایسی رحم دلی آپ کے اندر تھی، اور آپ لوگوں کو جو نفع پہنچانا ہے مخلوق کے لیے، خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو ان کو سب سے بڑھ کر نفع پہنچانے والا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر تو وہ نفع پہنچانے والے اور وہ رحم کرنے والے ہیں۔ خیر الناس من ینفع الناس بھی کہا جاتا ہے، لیکن حدیث جو ہے وہ خیر الناس انفعہم للناس ہے۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا نا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ مجھے کبھی کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے پہنچایا۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر کے نفع بخش ہونے کا عالم تو ایسا ہے کہ ان کے سب سے بڑھ کر نافع ہونے کی گواہی زبان رسالت مآب علیہ السلام سے آ رہی ہے۔ حضور جان عالم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور بطور مثال حضور پیش بھی کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، حضور اپنا وجود مسعود پیش فرما رہے ہیں کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع عطا فرمایا۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام جو خود تمام انسانیت کو نفع پہنچانے والے ہیں، جو خود محسن انسانیت اور نافع انسانیت ہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کے مال نے جو نفع دیا ہے کسی کے مال نے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمائی تھا نا کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا سوا ابو بکر کے، کہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ تو اسی سے سیدنا صدیق اکبر کے نافع ہونے کا بلکہ انفع ہونے کا بھی اندازہ لگا لیں، سیدنا اکبر کے ارحم ہونے کا اندازہ بھی لگا لیں۔ سیدنا اکبر نے جو مسلمانوں کو نفع پہنچایا، جو آپ نے غزوات میں پہنچایا وہ الگ، اور جن غلاموں کو آپ نے آزاد کیا وہ الگ۔ رحماء بینہم، عشرہ مبشرہ میں سے 6 جو ہیں وہ ہیں، ٹوٹل 7 افراد، جی 6 اور 7 عشرہ مبشرہ میں سے جو ہے جن کو آپ کی دعوت پر جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ 7 آزاد تو اپنی جگہ پر، عشرہ مبشرہ میں سے 6 وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا آپ کی دعوت پر، یعنی آپ ان کو دعوت دامن اسلام میں لانے کا سبب بنے ہیں۔ یعنی اسلام کو بھی نفع
نفع پہنچایا، نبی اسلام کو بھی نفع پہنچایا اور امت محمدیہ کو بھی نفع پہنچایا، تو گویا کل انسانیت کو نفع پہنچایا۔ امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہمت او کشت ملت را چوں ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اچھی بات کہی آپ نے۔ اچھا، یہ جو اوصاف ہیں نفع پہنچانے کے حوالے سے اسلام کے لیے مالی اور جانی قربانی آپ کی جو جس طرح آپ نے پیش کی، آپ کے جو اوصاف میں ہیں وہ عاجزی بھی بہت زیادہ نظر آتی ہے، تقوی بہت نظر آتا ہے زہد و تقوی کے حوالے سے، میں چاہوں اس پر کچھ کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اوصاف عطا فرمایا، ان میں سے آپ کی عبادت، ریاضت اور تقوی بھی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر ایک مسجد بنا رکھی تھی، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی، تو باہر سے لوگ اسے دیکھتے تھے تو آپ کی عبادت ایسی ہوتی تھی کہ لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے، یہاں تک کہ لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغنا بھی بہت عطا فرمایا، اسی لیے آپ کے حوالے سے سخاوت، آپ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا بے شمار مثالیں ہیں، جیسے کہ ابھی ذکر ہوا غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے آپ اپنا مال دے دیا کرتے تھے۔ جو ریاض الجنہ ہے وہ جگہ آپ نے خرید کے وقف کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس موقع پر جب آپ سے کہا، آپ سے فرمایا، تو آپ نے اپنا تمام مال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا اور سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی ایسے قبول کی کہ جو ٹاٹ کا لباس آپ نے پہنا تھا اس دن فرشتوں کو حکم دیا کہ وہی لباس وہ بھی زیب تن کریں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو درجہ کمال عطا فرمایا ہے، اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کی برکت سے ہوا کہ آپ کو اس طرح کی رفاقت اور مائیت نصیب ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب آپ جدا بھی ہوتے تھے، ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب گھر پر آتے تو اس وقت ان کو یہی لگن ہوتی کہ میں دوبارہ کب حاضر ہوں گا، اور جب آپ سے پوچھا گیا بہترین چیز آپ کو کیا پسند ہے، آپ کس چیز سے محبت رکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں ہوں اور حضور علیہ السلام کا مبارک چہرہ ہو، میں حضور کی زیارت کرتا رہوں، شب و روز اس میں بسر ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہترین مواقع عطا فرمائے کہ آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور قیامت کے دن بھی آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا، قبلہ مصطفیٰ صاحب آپ کی تشریف آوری کا، الحاج محمود الحسن اشرفی آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین محترم، یہ سلسلہ ARYQ TV کا روزانہ شام 7 بجے سے لے کر 8 بجے تک ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، چونکہ یہ صالحین کا جو تذکرہ ہے نا، یہ رحمتوں کے نزول کا ایک سبب بنتا ہے اور گناہوں کی معافی کا اللہ کی بارگاہ میں ایک ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ جو جن کا ذکر ہے تو اتنی صالح ہستی ہیں کہ اللہ اکبر، جن پر تو میں سمجھتا ہوں صحابہ ناز کرتے ہوں گے، پوری امت ناز کرتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی دامن اسلام میں موجود رہی۔ تو اب منقبت پیش کریں گے الحاج محمود الحسن اشرفی درشان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم میں، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم میں، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، گدا صدیق اکبر کا، خود
خدا سے فضل پاتا ہے گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا